مزید احسان یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کی سعادت بھی عطا فرما دی، اور احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی نسبت کو لے کر فکر کرنے والی سوچ اور اس کی سوچ کو لے کر کے اس کے بارے میں بات کرنے والی تھوڑی دیر دین کی فکر لے کے بیٹھ جانا کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ان کو دین کی سوچ اور فکر دیتے ہیں جن کے حصے میں اللہ پاک نے سعادت مقرر کر رکھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی بتا دو جو اس وقت میں سعادت مند ہو اور سعید ہو، شقی نہ ہو۔ بزرگوں نے فرمایا ان کو دیکھو جن کے دل اللہ کی مجلسوں میں، اللہ کی یاد کی مجلسوں میں غالب رہتے ہیں۔ دیکھو بس وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے سعید بنایا ہے، شقی نہیں بنایا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت، سعید کہتے ہیں خوشبخت، نیک بخت، اس کا نصیبہ اچھا ہو۔ نصیبہ اچھا ہونے کی علامت یہ نہیں کہ آدمی کے پاس مال ہو، دولت ہو، فراوانی ہو، نوکر چاکر ہو، غلام باندیاں ہوں، بلکہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ پاک اپنے اور اپنے حبیب کی یاد میں بٹھا دے، اور اپنی اور اپنے حبیب کی یاد میں نیندوں سے اٹھا دے، اور اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں ہم کو جمع فرما دے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کے حصے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں نے تعلیم کے طور پر مذاکرے میں چھ چیزوں کا تذکرہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اسی طریقے سے آدمی ان 6 نمبروں کو 6 صفات میں تبدیل کر کے اپنے وجود میں اتارے۔ ان میں سب سے پہلے ایمان و یقین کی بات ہوتی ہے، کلمے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لفظ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سیکھنا، رات میں بیٹھے ہم لوگ نئے احباب بھی سیکھ گئے، پرانے احباب بھی سیکھ گئے، وہ تو 1 منٹ میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ کیا ایک بار پڑھ دینے کے بعد میں اس کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھ لو، فقرہ نہیں کہا گیا۔ کیا نہیں کہا گیا؟ فقرہ۔ فقرہ کہتے ہیں پڑھنے کو۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ علق کی ابتدائی آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے کی جب باری آتی ہے تو اقرأ کہا جاتا ہے قرآن مجید۔ جب سیکھنے کی باری آئی تو فرمایا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سیکھو تم کیا سیکھو؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم سیکھو۔ یہ فعلم سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، مستقل سیکھنا ہوتا ہے۔ لفظ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ فعلم کے معنی ہے علم حاصل کرو تم، لفظی اعتبار سے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم حاصل کرو تم کس بات کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جو تکو جو محنت اور مشقت جو کام کرنے پڑتے ہیں
انتہائی درجے میں، ابتدائی درجے میں آدمی اتنا کرے کہ دعوت کے راستے سے لگ جائے، انتہائی درجے میں آدمی اتنا کرے کہ اپنے آپ کو دعوت میں لگاتے ہوئے بھی خود کو سلوک کے راستے میں ڈال دے، یہ انتہائی درجہ ہے۔ تو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگ اس کا ترجمہ جانبوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اپنے اپنے اعتبارات ہیں، لیکن لفظی جو ترجمہ بنتا ہے سیکھ لو۔ کس بات کا علم؟ اس بات کا علم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنتوں اور مشقتوں کا نچوڑ اگر کھڑا کیا جائے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، شیث علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یوشع علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ جو شروع سے لے کر کے آخر تک آئی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، وہاں تک کہ اگر تمام انبیاء کی محنتوں اور مشقتوں اور ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور آلام اور مصائب کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی تکلیفیں اور مشقتیں جھیلیں، تو ان کا ایک ہی جواب آئے گا، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ کیسے معلوم ہوا ہم کو کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے محنت کی تھی؟ تو جواب آسان ہے، کیونکہ ہر ایک کے کلمے کا پہلا جز تھا لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے کلمے کا پہلا جز اور پہلا پارٹ تو وہی ہے، لیکن دوسرا جز بدلتا رہا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پہلا بدلیں گا نہ دوسرا بدلیں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلا ایسے ہی رہتا تھا، دوسرا بدلتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پہلا بدلے گا نہ دوسرا بدلے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی نبی کے پھر نہ آنے کی دلیل کیا ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو ترجمے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر نبی جاتے تو دوسرے نبی آتے نا، ہیں مطلب ابھی بھی ہیں، ہیں مطلب ابھی بھی ہیں۔ رسول وجود کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے سامنے نہیں ہے، لیکن ترجمہ جو ہوتا ہے اس کا وہ یہی ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے بولتے اگر ہم، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے شاید تھے تو اب کوئی اور آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہیں۔ جب وہ ہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی ابھی بھی وہی ہیں، رسول ابھی بھی وہی ہیں۔ اس وجہ سے اب کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دوستو عرض یہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی پوری زندگی بھر کا نچوڑ، تمام انبیاء کی مشقتیں، تمام رسول کی مشقتیں، سب سے پوچھا جائے، حضرت زکریا سے اگر کوئی جا کر پوچھے کہ تم کو آرے سے کیوں چروا دیا گیا اور تم اپنے آپ کو آرے سے چروانے پر کیوں تیار ہو گئے، ان کا جواب یہ آئے گا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ آپ نے 950 سال مشقتیں کیوں برداشت کی، ان کا جواب یہی آئے گا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ آدم آپ نے کیوں مشقتیں برداشت کی، تو ان کا جواب کیا آئے گا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو جواب کیا آئے گا، بولو بھائی، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ نے کیوں مشقتیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ، ارے بولو بھائی، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر ہم حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو جواب کیا آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے تکلیفیں کیوں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، تو کیا جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر آپ میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اے آقا کریم، آپ نے کیوں تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، جنت کی چابیاں آپ کے قدموں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے میں نے تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، دیگر تمام انبیاء اور رسول جو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر نبی کی زبان سے یہی نکلے گا کہ میں نے تکلیفیں اور مشقتیں اس لیے اٹھائیں کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ منشا ایک اللہ کو ماننا، منشا کیا ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھانا، ایک اللہ سے ہونے کا استحضار اپنے قلوب میں جما دینا، اور ایک اللہ سے ہونے کو مان لینا اور سمجھ لینا کہ اس سے ہوتا ہے، اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب غیر اللہ ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت ناجائز اور حرام ہے، کسی بھی درجے میں کسی کی عبادت جائز نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اسلام میں سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے معظم، سب سے اونچی شخصیت جو ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری مسجدا، مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ جب نبی فرما رہے ہیں جو خاتم النبیین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، تو پھر اور کسی کی قبر کو سجدہ گاہ کیسا بنایا جا سکتا ہے؟ کسی کی بھی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا۔
جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو کسی اور کی قبر کی سجدہ گاہ بنانے کا تصور تو بہت دور کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا، پوری زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ، اب میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے کیا تکلیفیں جھیلی، کیونکہ اس کے لیے ایک لمبی طویل لسٹ ہونا مطلوب جو ہے طویل طلب جو ہے موضوع ہو جائے گا، اور جو ہے گھنٹوں ہم کو بیٹھنا پڑے گا۔ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے کیا تکلیفیں برداشت کی، پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے کیا تکلیفیں برداشت کی، پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت نوح نے کیا تکلیفیں برداشت کی، پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ادریس نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا نے، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے، حضرت اسحاق و یعقوب نے، حضرت یوسف نے علیہ السلام کیا انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، وہ نہیں بول رہا ہوں۔ ہاں لیکن ایک دو چار باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے گوش گزار ہیں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے کائنات کی وہ ہستی جس کو اللہ پاک نے محبوب ترین بنایا ہے، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ نے اگر کسی کو سب سے زیادہ چاہا ہے، کسی سے سب سے زیادہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لا الہ الا اللہ کی خاطر تکلیفیں جھیلنی پڑی تو میری اور آپ کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ بغیر تکلیف کے یہ چیز آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لائن میں مشقت ہے، محنت ہے، مجاہدہ ہے۔ آدمی جب اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اوپر ایسی نوازش اور کرم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ جب اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ پاک نگاہ رحمت سے اس کو دیکھتے ہیں، محبت والی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، چاہت والی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے دن بھی وہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ لا الہ الا اللہ کی محنت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنوں نے ٹکرایا، ان کے اپنوں نے ٹکرایا۔ کیا ہوا جب وادی پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم کو ہانی اور نقصان پہنچائے گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس لشکر کا مقابلہ کریں گے، حضور نے فرمایا، میں نے یہ تو مثال کے طور پر کہا، حضور نے فرمایا کہ اگر میں یوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو سب سے پہلے اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنکر اچھالے یا کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے پتھر اچھالے تو وہ ان کے اپنے چچا تھے۔ کہا کہ الہٰذا جمعتنا، کیا اس کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ کیا یہ وہ وجہ تھی کہ جو ہم کو کہہ رہے تھے تم؟ حالانکہ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ بولے تو ہم لشکر کشی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسا ہی کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فوری اپنوں نے ہی جو ہے کنکر اچھال دیے، پتھر اچھال دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے خون بہنے لگا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، بولنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، سمجھنا بھی شاید آسان ہے، لیکن اس وقت میں سمجھ میں آئے گا جب کسی دروازے پر آپ جاؤ اور آپ کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا جائے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم لائی، اور جب دروازہ منہ پہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس لائن کی محنت کس چڑیا کا نام ہے۔ آج تو ہم کو کیا ہوتا ہے، مرغن غذائیں ملتی ہیں، دعوتیں ملتی ہیں، بریانیاں ملتی ہیں، کھانے ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، اس کے باوجود بھی کام کرنے کے لیے ہمارے اندر نقاہت اور کمزوری آتی ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے اور ہمارا نفس غالب ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی محنت کے لیے جو تکلیفیں جو مشقتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں، ان میں سے جو تفصیل طلب واقعات ہیں وہ تو ہیں، لیکن سب سے اہم واقعہ طائف کا واقعہ ہے۔ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جس میں اطہر لہو لہان ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانہ بار جو ہے بچوں کو بھیجا گیا، اور ایسے پتھر مارے گئے جس کو جو ہے نوکیلے نہیں کہا جاتا۔ نوکیلے پتھر سے جلدی خون نکل جاتا ہے، تو ایسے پتھر ہوں جس کو نوک نہ ہو، ایسے پتھروں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کی گئی، پتھروں کی بارش کی گئی۔ ایک آدمی آپ کو ڈنڈا اٹھا کے مار دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ ایک بندہ آپ کو مار کے تو دیکھے نا، کنکر ہی مار دے، چلو پتھر تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنے پتھر مارے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ زخمی حالت میں طائف کے میدان سے نکل کر ایک باغ میں چلے تاکہ شریروں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک باذن الہی جو ہے عذاب نازل فرما دے۔ ایک باغ میں جا کے چھپے تو ایسا باغ نکلا جو دشمن کا باغ تھا۔ دشمن کے باغ میں جا کے وہاں پر بیٹھ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر دشمن کو رحم آ گیا۔ دشمن کو رحم آنا وہ تو معمولی بات ہے، کتنا ظلم ہوا تو دشمن کو رحم آیا ہوں گا۔ دشمن کو رحم آ گیا، اس نے پہلے تو خود آنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کو اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی ناک نے روک لیا۔ پھر اپنے غلام کو بھیجا، جا کے میرے انگور کے باغ کے میرے انگور جو ہے محمد مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے اور کہے کہ تجھے اپنے خاندان اور قبیلے کا ہونے کا واسطہ ہے، اس کو نہ ٹھکرا، یہ انگور ضرور کھا لینا۔ دشمن کہہ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لاتے ہیں۔ گھر آئے تو اس قدر لہو لہان تھے کہ جس میں اطہر سے خون نکل کر کے نالین مبارک میں جم گیا تھا، جا کے چپک گئے تھے، جوتے نالین چپک گئے تھے حضور کے پاؤں سے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بابا جانی جب گھر پہنچے تو میں نے حضور کو لہو لہان دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کو کیا چیز کی کمی ہے؟ آپ قائد کو ان کے پیچھے اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کی مار کھاتے ہیں؟ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ بتاؤ دوستو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا کوئی ہے اس دنیا میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی، وجہ کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، منشأ کائنات ہیں۔ اگر ان کو بنایا جانا نہ ہوتا تو کبھی بھی کائنات نہیں بنائی جاتی۔ لیکن لا الہ الا اللہ اس قدر اہم ترین تعلیم ہے کہ اس جیسی ہستی کو جو منشأ کائنات ہو، جو مقصود کائنات ہو، اس کو بھی وہ تکلیفیں اور مشقتیں جھیلنی پڑی، اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو جب اتارنا چاہا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے، وہ فرماتی ہیں کہ نالین نہیں اترتے تھے، چپک گئے تھے خون کی وجہ سے، خون جم جانے کی وجہ سے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر کی پرانی کن چھری لے کے اس کو کاٹا۔ جب اس کو میں نے کاٹ کے الگ کیا تو زخم ہو گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر۔ گھر میں مرہم نہیں تھا کہ اس زخم پر لگایا جاتا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ میں نے ٹاٹ جلا کر کے نبی کے زخم بھرے ہیں. کوئی ایسا یتیم و یسیر مجھے بتا دو جس نے اپنے زخموں پر اس دور میں ٹاٹ بھر کے رکھے.